بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. معزز سامعین، حضرات، محترم بزرگوں، 22واں پارہ اور سورہ فاتر دی یہ آیات کریمہ جو تساں حضرات کے سامنے پڑھیاں، اللہ جل جلالہ دی بارگاہ دے اندر درخواست دے کہ رب ذوالجلال محض اپنی توفیق نال، اپنی خاص عنایت اور مہربانی نال، صرف اپنی رضا کی خاطر مینوں صحیح صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جل جلالہ تہانوں سننے سمجھنے دی توفیق عطا فرمائے۔ سننے سنانے کے بعد رب ذوالجلال مینوں تہانوں تمام مسلمان مردہ تمام مسلمان عورتوں اس دے مطابق عقیدہ، ایمان اور عمل بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس مقام تو قرآن کریم تواڈے سامنے پڑھیا، اللہ جل جلالہ نے اس مقام تے ایک تجارت کا ذکر فرمایا
اور وہ تجارت دنیا کی تجارت نہیں، آخرت کی تجارت۔ اس کی تجارت ہے اللہ جل جلالہ نے اس مقام پہ ایک تجارت کا تذکرہ فرمایا، اور وہ تجارت دنیا کی نہیں آخرت کی تجارت ہے۔ دنیا کی تجارت اندر تاجر نو نفع کا بھی احتمال ہوتا، نفع کی خوشی ہوتی ہے، اور نقصان کا بھی خطرہ ہر وقت دامن کی رہتا، اور تاجر آدھا شالا میرا نفع ہوئے نقصان نہ ہوئے۔ جس تجارت کا اللہ جل جلالہ نے اس مقام پہ ذکر فرمایا، نام ہی رب ذوالجلال نے فرمایا یہ ایسی تجارت ہے جس کے اندر خسارے تے گھاٹے کا امکان ہی نہیں، نفع ہی نفع ہے، نفع ہی نفع ہے، خسارے کا امکان ہی نہیں، بالکل گھاٹا نہیں ہے۔ لم تبور، رب ذوالجلال نے فرمایا اس میں کوئی خسارہ نہیں، نفع ہی نفع ہے، اور نفع بھی دنیا کا نہیں آخرت کا نفع ہے۔ دنیا کا نفع بھی عارضی ہے، نقصان بھی عارضی۔ نفع آیا سال اندر وہ سارے پیسے ختم ہو گئے، اگلے سال وقت خالی ہو گیا، اور اگر کسی سال نقصان آ گیا تو وہ نقصان بھی عارضی ہے، ہمیشہ کا نقصان نہیں، اگلے سال نفع آوے سی۔ دنیا کا نفع بھی عارضی تے نقصان بھی عارضی۔ آخرت کا نقصان اللہ بچائے، اللہ کا آخرت کا نقصان بھی دائمی، اور آخرت کا نفع بھی دائمی۔ دائمی کا معنی ہمیشہ والا، دائمی کا معنی کیا ہے؟ ہمیشہ والا۔ اور جس تجارت کا تذکرہ اللہ نے قرآن کریم کے اس مقام ہوتے 22ویں پارے اور سورہ فاتر اندر فرمایا، تجارت کے نام اعلان بھی کیتا تو یہ تجارت ایسی ہے جس کے اندر کوئی نقصان نہیں ہے، نقصان کا احتمال ہی نہیں ہے، نفع ہی نفع کے فائدہ ہی فائدہ۔ اور دنیا کے کاروبار جڑے دکاندار مختلف اشیاء رکھتے کاروبار اندر، کوئی مطلب ہے مختلف چیزاں ہویا، کریانے کی دکان ہے تاکہ مختلف چیزاں، منیاری کی دکان ہے تاکہ مختلف چیزاں، کئی چیزوں کا کاروبار ہوگا۔ اللہ نے جڑی تجارت کا اس مقام پہ ذکر فرمایا وہ دے اندر ترائے چیزوں کا تذکرہ، کتنی چیزوں کا تذکرہ؟ ترائے چیزوں کا تذکرہ۔ ترائے چیزاں ایسیاں ہیں نا، اگر دنیا کے اندر انسان انہوں نے وپار وچ لگ گیا، انہوں نے تجارت وچ لگ گیا، تو آخرت کے اندر مرنے کے بعد قیامت کے دن اندر اس تاجر کو نقصان نہیں ہونا، نفع ہی نفع تے خیر ہی خیر ہے۔ آئے لمبی چوڑی میں تمہید نہ بندہ، وہ ترائے چیزیں ہے نا، قرآن کریم کی تلاوت ایک، نماز کی پابندی دو، کہ اللہ نے دیتے ہوئے مال چنگا، اللہ کی راہ پر خرچ کرنا ترائے۔ سودے کتنے ہیں نا؟ کتنی چیزیں ہیں نا؟ قرآن کی تلاوت ایک، نماز کی پابندی دو، اور اللہ نے دیتے ہوئے مال چنگا، اللہ کی راہ پر خرچ کرنا ترائے۔ یہ ترائے سودے ایک سامنے کرنے تو انہاں دے بدلے نفع کیا اللہ نے دیونا، فرمایا جنات العدن یدخلونہا، اللہ نے جنت کے باغات کی شکل نفع عطا فرمایا۔ نفع کیا دیونا؟ جنت کے باغات دا اللہ تعالی میں وہ نفع عطا فرمایا۔ سودے کتنی چیزاں؟ ترائے۔ پہلی چیز قرآن کریم کی تلاوت، دوسری چیز نماز کی پابندی، نماز کی، اور تیسری چیز اللہ نے دیتے ہوئے مال چنگا، اللہ کی رضا واسطے، اللہ کی راہ پر خرچ کرنا۔ یہ ترائے چیزیں ہیں سودے کے اندر، جڑا دنیا کی زندگی کی نہ چیزیں لگ گیا، اللہ فرمایا وہ ایسی تجارت کر لیا جس تجارت اندر کوئی خسارہ تے گھاٹا نہیں ہے، نفع ہی نفع۔ بس اس مضمون کو ذہن وچ رکھو، انہاں ترائے چیزاں نو تے او دے بعد میں آیت دا ترجمہ کرنا۔ یہ چیزاں ذہن وچ آ کے بچے اور تمہارے ذہن وچ آ گئی، ہن بچے بولیں دوسرے نہ بولیں،
پہلی چیز کے بھی بچے اللہ کے قرآن کی نہیں کرنی تلاوت. بچے سے بولو پہلی چیز کے بھی قرآن مجید کی نہیں کرنی. دوسری چیز نماز کی پابندی. دوسری چیز نماز کی. اور تیسری چیز اللہ کے دیتے ہوئے مال اس کو اللہ دی راہ اندر کیا کرنا. پہلی چیز کیا ہے بچے؟ قرآن مجید کی تلاوت. دوسری چیز نماز کی پابندی. تیسری چیز اللہ کے دیتے ہوئے مال اس کو اللہ دی راہ اندر کیا کرنا خرچ کرنا. جنہوں لوگوں اللہ جل جلالہ نے حج علی سعادت عطا فرمائی ہے انہاں دیکھیا اسی عرب کے آگے اپنے چھوٹے بچیاں نے بھی نال لے کے آئے اور چھوٹے بچے دے ہاتھ جو چیزاں تقسیم کروے دے. مثلا روزہ افطار کروانے مسجد نبوی دے اندر یا حرم شریف اندر بیت اللہ دے اندر وہ چھوٹے بچے دے ہاتھ چیزاں تقسیم کروے دے. وہ بچے نو عادت ڈال دے بچپن دے اندر دیون دی. بچہ گھنن دا عادی ہوگا دیون دا عادی نہیں ہوگا. بچپن جی جب عادت ڈال دیتی دیون دی جوان ہو گیا عقل کامل ہو گئی بات اس کو سمجھ بھی آ گئی جو اللہ کی راج دیون کا کتنا نفع بات تو خود بخود دیتا چلا جاتا. تو ترائے چیزاں کتنی چیزاں؟ قرآن مجید کی تلاوت ایک، نماز کی پابندی دو، اللہ دے دیتے ہوئے مال اس اللہ دی راہ اندر خرچ کرنا ترائے. ان ترجمے میں غور کرو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یتلون کتاب اللہ. یہ یقینی گل ہے، انہاں دا معنی یقینی گل ہے، پکی بات ہے. الذین وہ لوگ، یہ پکی گل ہے، الذین وہ لوگ یتلون کتاب اللہ جڑے پڑھتے رہے اللہ دی کتاب نو، تلاوت کرتے رہے اللہ تعالی دے قرآن دی. دوسری چیز واقام الصلاۃ اور نماز کو قائم کر دے. تیسری چیز وانفقوا مما رزقناہم اور خرچ کر دے اس مال جو جڑا مال سانوں رزق دیتا سرا وعلانیہ پوشیدہ بھی تے ظاہر بھی لک لک کے بھی خرچ کر دے تاکہ ریاکاری تو بچیا جائے. علانیہ بھی خرچ کر دے گا، سامنے بھی خرچ کر دے گا. رب ذوالجلال نے فرمایا یرجون تجارتا لن تبور. یہ ترائے کم کرنا ہے لوگ یرجون تجارتا ایسی تجارت کی امید رکھے نا لن تبور یہ اندر کوئی گھاٹا تے نقصان گھاٹا اور نقصان نہیں. پہلی چیز کیا ہے؟ فرمایا ان الذین یتلون کتاب اللہ. یقینی گل ہے جڑے لوگ اللہ کی کتاب کی تلاوت کر دے. میرا مسلمان بھائی اگر اللہ نے تینوں قرآن علی نعمت عطا فرمائی ہے اللہ کا شکر کر. اللہ کا ہمیں حفظ والی نعمت دیتی ہے، قرآن تینوں زبانی یاد ہے تے بھاویں نازل علی نعمت دیتی ہے دیکھ کے پڑھنا تے بھاویں منہ زبانی پڑھنا. اللہ کی قسم ہے جب اللہ قرآن دیتا ہے بہت بڑی نعمت ہے. کیا ہے؟ بہت بڑی نعمت ہے. اللہ قرآن کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے. اللہ نے سونے نبی نے فرمایا اقرأ القرآن، اے میرے امتیوں قرآن پڑھیا کرو، قرآن کی تلاوت کیتی کرو. اللہ روزانہ تلاوت کی توفیق عطا فرمائے. جڑے قرآن پڑھے ہوئے ہو اج تو معمول بنا لو صبح کی نماز کے بعد مسجد کے اندر یا گھر چ کے قرآن پڑھنا، آپ بھی پڑھنا، بچیاں نو بھی آکھنا تلاوت کرو، بچیاں نو بھی آکھنا تلاوت کرو، بیوی نو آکھنا تلاوت کرو. ناشتہ بعد تیار کرو، پہلے اللہ نے قرآن لکھے کرو. بھاویں سپارہ کرو، ادھا سپارہ کرو، بھاویں ایک پا کرو، بھاویں ایک رکوع بھی کرو روزانہ کرو. کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس واسطے قرآن کی تلاوت کر کے بناؤ معمول. آج ہی دیکھ
مسجد نبوی اندر بھی اور بیت اللہ شریف اندر بھی 24 گھنٹے قرآن کی تلاوت کی گونج آ رہی. حجاج کرام معتمرین قرآن کی تلاوت اندر مشغول ہے. تلاوت کی آواز آ رہی ہیں. اللہ کے سونے نبی نے فرمایا اقرأ القرآن، قرآن کی تلاوت کی کرو. کیوں؟ اگلی گل غور نہ سنے. قرآن کی تلاوت کی کرو کیوں گا؟ اتنے کرنا کیا ہے؟ فَإِنَّهُ يَأْتِي یوم القیامت شفیعاً لِأَصْحَابِهِ. جو کل کی قیامت دے اللہ دی عدالت اندر دے پیشی و حساب و کتاب واسطے جڑا بندہ قرآن کی تلاوت نو لازم پکڑدا اللہ دا قرآن سفارشی بن کے اللہ دی عدالت اندر پیش ہوئے. انہو یاتی یوم القیامت شفیعاً لِأَصْحَابِهِ. قرآن قیامت دے دن اصحاب تلاوت واسطے شفیعاً سفارشی بن گیا. قرآن کی سفارش کے لیے یاد رکھو 2 سفارشاں اللہ دنیا کی دسا چکا لو میں قبول کر دیا. ایک روزے کی سفارش، دوسری قرآن کی سفارش. 2 سفارشاں اللہ نے بھی قیامت میں قبول فرمایا. تو فرمایا قرآن قیامت دے دے گا شفیعاً لِأَصْحَابِهِ، اصحاب تلاوت واسطے شفیع اور سفارشی بن کے آسی. اس واسطے قرآن کی تلاوت رکے کرو لازم روزانہ پڑھنی. تو یہ قرآن پڑھیا ہوا ہے اجے بھی وقت اپنے مسجد کے استاد کو قرآن پڑھنا شروع کر دے. سارا دن سنیا 4-5 دن بندہ گزار دے گا، آگے شروع کر دے اور نیت یہ کر لے میرے اللہ میں قرآن دا سبق گھرنا شروع کر دیتا تے میری عمر لمبی فرمائی تو میں قرآن کو مکمل کر کے چھوڑے سا 3 سپارے پورے پڑھ کے چھوڑے سا. اگر رات موت آ گئی اللہ پورے قرآن کا ثواب عطا فرمائے. وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ. اللہ نے قرآن کریم فرمایا وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ. جڑا اپنے کھائے چوں اللہ کے دین واسطے ہجرت کر کے نکل گیا، راہ پہ موت آ گئی، اتنے ہجرت کر کے جا رہے آئی اتنے نہیں پہنچ سکیا. وَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ. اللہ اس کو پوری ہجرت دا ثواب عطا فرمائے. احرام بن کے حج واسطے ٹر پیا، راہ پہ موت آ گئی ہے، اجے حج نہیں کر سکیا، اللہ پوری حج کا ثواب عطا فرمائے. اتنیا پڑھ دیا راہ پہ موت آ گئی، اللہ پورے قرآن کا ثواب عطا فرمائے. شروع کر نہیں تھا کوئی بچہ پڑھیا آیا، بچی پڑھی ہوئی ہے، اس کو بالتزام روزانہ کہا تم تلاوت کرتے میں سن سا جی میں وہ تلاوت کرسی پورا سپارا ادھا سپارا ایک پارا اللہ اس کو سپارے دا ثواب دے سی. سننا اللہ تینوں بھی پورے سپارے دا ثواب عطا فرمائے. سوکھا ہے لیکن انسان توجہ نہ کرے تو کی اپنی بدقسمتی، توجہ نہ کرے تو اس کی اپنی بدقسمتی. یاد رکھو اللہ نے قرآن کریم میں نزول 2 ذکر فرمائے. ایک ذکر فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. اسا قرآن لیلۃ القدر دی رات نازل کیتا. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان کے مہینے قرآن نازل کیتا. قرآن لیلۃ القدر دی رات نازل کیتا رمضان کے مہینے. حالانکہ رمضان تو علاوہ بھی قرآن آتا رہا، شوال بھی آتا رہا، ذیقعدہ بھی آتا رہا، ذی الحجہ بھی آتا رہا. علماء مفسرین نے لکھیا ادا مطلب ہے اللہ نے لوح محفوظ تو سارا قرآن منتقل کر کے اس طرح 7ویں آسمان تے بیت العزہ دے اندر اللہ نے سارا قرآن اکٹھا نازل فرما دیتا. اس تو بعد آپ کی نبوت کا 23 سال کا زمانہ، اس 23 سالہ دور دے اندر پھر تھوڑا تھوڑا قرآن حضور پہ اترتا رہا. یہ سارا اکٹھا کیوں نازل فرمایا آسمان دنیا ہوتے تاکہ آسمان کی جڑی مخلوق ہے اللہ انہوں باور کرایا جو
ساری آسمانی کتاباں دی سردار، ساری آسمانی کتاباں دی سردار قرآن مجید، سارے نبیوں دے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تے ساری امتاں دی سردار امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی ہدایت دی خاطر ایک قرآن میں انہاں دے قریب لے آیا تاکہ تھوڑا تھوڑا کر کے انہاں تے نازل فرمائے اس امت شرف ظاہر کرنا، عزت قدر نو ظاہر کرنے والا، پھر تھوڑا تھوڑا نازل ہوتا ہے۔ بہرحال قرآن کریم میں بڑے فضائل ہیں، تو پہلی بات جو میں تمہیں سامنے ذکر کی ہے یہ ضرور یاد کر لو۔ حدیث سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کو پڑھیا کرو، قرآن کی تلاوت کی کرو، انہو یاتی یوم القیامت شفیعا لاصحابہ، قرآن کریم کی آمد دے گا اصحاب تلاوت کی شفاعت کرنے آیا آسی، یعنی قرآن کریم شفاعت کے سفارش کرسی اور اللہ قرآن کی شفاعت کو قبول کرنے سی۔ تو پہلی بات ہے قرآن کی تلاوت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور کبھی کبھی صحابہ کی زبانیں سنتے بھی ہیں۔ کبھی کبھی ایک صحابی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن پڑھ کر سنا، اس نے عرض کی یا رسول اللہ اقرأ علیکا، یا رسول اللہ تو آلے سامنے میں قرآن پڑھا، حالانکہ قرآن تو انتے نازل ہویا، آپ نے فرمایا ہاں۔ صحابی نے پڑھنا شروع کیتا، جب اس آیت تے پہنچے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، اے میرا پیغمبر جب میں ہر امت تے گواہ لیا سب قیامت دے دے گا کہ تہانوں تہاڈی امت دے خلاف گواہ بنا کے لے آسا۔ حضور سارا قطار رومن لگ رومن لگ۔ تو قرآن مجید کی جس طرح آپ تلاوت فرمایا کرتے ہیں اسی طرح آپ قرآن مجید کی تلاوت سنتے بھی ہیں نا، تو جڑے بندے پڑھے ہوئے نہیں ہیں وہ سنیا کا ضرور کرو، جی میں پڑھ کے چھوڑ کرتے سنن اندر بھی کیا ہے۔ تو پہلی چیز ہے قرآن کریم کی کیا ہے، فرمایا ان الذین یتلون کتاب اللہ، یقینی گل ہے یہ لوگ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ تے جنہوں نے نماز کو قائم کیتا، یہ بھی فرمایا نماز کو پڑھیا بلکہ یہ فرمایا نماز کو کیا کیتا، قائم کیتا۔ نماز کا پڑھنا ہو رہے تے نماز کو قائم کرنا ہو رہے، پڑھنا نماز کی صحیح شکل ہے تے نماز کو قائم کرنے کا مطلب ہے جو جماعت کے نال پڑھنا، فرائض واجبات کا خیال کر کے پڑھنا، جماعت کے نال آ کے نماز کو پڑھنا اور فرائض واجبات کا کیا کرنا، خیال کرنا، یہ ہے اقامت صلاۃ۔ اللہ نے سنے نبی نے فرمایا اے لوگو الصلاۃ مفتاح الجنہ، نماز جنت کی کنجی ہے، جنت کی چابی ہے، چابی ہو سی کا تالا کرسی بندہ اندر داخل ہو سی تے چابی دی تالا لگا ہویا باہر بیٹھا رہا سی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جنت کی چابی نماز ہے، جیسے کوئی نماز ہوئی ہے قیامت میں تالا کرسی کے جنت داخل ہو سی، جے پاس نماز نہیں ہوئے واسطے تالا، اس واسطے خود بھی نماز کی پابندی کر، گھر والی کو بھی نماز کی پابندی کروا، بچیاں کو اولاد کو نماز کی پابندی کروا۔ نماز جنت کی چابی ہے، جنت کی کنجی ہے، اگر چابی نہ ہوئی دروازہ نہیں کھلنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت ہے، آپ نے آخری وقت کے اندر دو چیزوں کی وصیت فرمائی، فرمایا الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اے لوگو میں دنیا تو بچنے والا آخری وقت میرا آ گیا، خیال کرے آئے میرے بعد نماز کی پابندی کرے آئے، نماز کو ضائع نہ کرے آئے۔ وما ملکت ایمانکم تے جڑے تواڈے نظر خرید غلام ہیں ان کو نال زیادتی تے ظلم بھی نہ کرے آئے۔ ایک چیز حقوق اللہ دی، نماز حقوق اللہ دی، یعنی اللہ کے حق ادا کرے آئے تے اپنے غلاموں تے زیادتی نہ کرے آئے۔ حقوق العباد کی چیز گویا اللہ کے حق پورے کرے آئے تے بغیر کے حق کی
پورے کرے آئے کبھی قیامت میں کامیابی نال ہم کے نال اور سارے کو نہ حقوق اللہ ہے کہ نہ حقوق العباد حقوق اللہ کی پابندی بھی نہیں ساری زندگی گزر رہی ہے نماز نہیں پڑھتا یہ کام موبائل توحیدی بنیا ہوا اپنے بڑے بڑے موٹے موٹے لگا لیکن نماز کے نیڑے ہوئی نہیں اور حقوق العباد کے اندر پرواہ ہی نہیں نام کیسا آ رہا حرام دا آ رہا یا حرام دا آ رہا یاد رکھو اللہ نے سونے نبی نے فرمایا کہ لا يدخل الجنت جسد غزی من حرام جیڑا جسم حرام کی غذا نال بندا رہیا جتنے تک دوزخ دی اگ اس حرام والے گوشت جلا رہا سی اتنے تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جنت میں ایک سیکنڈ بھی انسان نہیں برداشت تو پہلی چیز قرآن مجید کی تلاوت اور دوسری چیز اقامت صلاۃ نماز کی پابندی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مرض وفات کے اندر مبتلا ہے مرض وفات وہ بیماری جس اندر آپ کا انتقال ہو گیا مرض کی شدت ہو گئی اور دل زیادہ اسپتال ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصل الناس عملا لوگوں نماز پڑھ چھوڑیے یا نہیں حضرت عائشہ نے عرض کی کہ لا یا رسول اللہ ہم ینتظرون نہیں یا رسول اللہ تو اللہ انتظار میں کر دے آپ نے فرمایا پانی لے آؤ میں غسل کرتا تاکہ بخار کی شدت کچھ کم ہوئے پانی لے آیا گیا آپ نے غسل کیتا مشکا اٹھتے پلٹا یاس کی گئی نہیں یا رسول اللہ تو اللہ انتظار میں کر دے آپ نے فرمایا پانی لے آؤ میں غسل کرتا پھر آپ نے غسل کیتا بخار کی شدت کو ٹھنڈا کرنا سے اٹھی مر لگے بات کشی کاری ہو گئی اور اس بعد ہوش آیا آپ نے فرمایا اصل الناس عملا لوگا نماز پڑھ چھوڑیے یا نہیں عرض کی گئی کہ یا رسول اللہ تمہارا انتظار پہ کر دے حضور نے فرمایا پانی لے آؤ میں غسل کردا تے مرو ابا بکر فلیصلی بالناس ابو بکر کو جا کے حکم دے دے جو لوگوں نماز پڑھا دے وے لوگوں نماز ابو بکر پڑھا دے وے میں بھی نماز کی تیاری کر اشارہ ہے پتہ نہیں میں پہنچدا یا نہ پہنچدا ابو بکر نماز پڑھائے اور میرے بعد میرے مصلی دا وارث کون ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مسجد خلافت دا وارث بھی کون ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ دا خلیفہ بلا مسئلے پہلا خلیفہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم امامت خدا مصلی دی امامت حوالے کر کے اشارہ فرمایا آپ نے غسل فرمایا اٹھے ایک ہاتھ ایک بازو حضرت علی نے کندھے پہ رکھیا دوسرا بازو حضرت فضل بن عباس نے کندھے پہ رکھیا آپ مسجد کی طرف چلے اور حدیث اندارنا آپ نے پیروں دے دوہا انگوٹھیا نے اکان نماز دی جگہ تک آنے تک زمین اندے لکیران چھک دیا کمزوری دے وجہ آپ قدم اٹھی دے نام لکیران چھک دیا اس حال پر بھی آپ مسجد تشریف لے آئے جماعت کے نال آ کے نماز پڑھی اور آپ نے اس پابندی نال اپنی امت کو یہ سبق سکھایا پھر نماز کی جماعت کی پابندی انتہائی ضروری جماعت کی پابندی کیا ہے انتہائی ضروری ہے اور جماعت کی پابندی کے اندر اگر ایک بندہ بھی ایسا آ گیا جن کی نماز اللہ قبول فرمایا تو یقینی بات ہے نصرت میں نے گناہگار دی نماز اللہ نال قبول فرمایا جماعت کی مشروعیت دی وجہ ہے کہ جماعت نال پڑھو اس کی وجہ ہے ایک بندہ بھی ایسا آ گیا جن کی نماز اللہ قبول فرمایا تو اللہ اکرم الاکرمین ہے بات یہ نہیں کر رہا جو اللہ چھانا لا اللہ کہلا ہے چھانا لا کا وہ کھوٹ ہوئے تو وقت آٹھ کی چھانا رہے گا لیکن وہ کھوٹ نہ ہوئے بڑے بڑے بٹے کیتی ہوئے نا تو وہ بٹے کی کے بھی گندم کے چنے کے بھاگ ایک وجہ سے نہیں ملتے
گل سمجھی رے انسان جگہ اتنی رعایت کر بیٹھا بھائی کٹا وٹا پیتا جڑا اس مسئلے میں چھانا نہ لیتا اتنی حال اگر کچھ بندے آ گئے نا ایسے بھی اللہ نے ہاں مقبول ہے نا اللہ بھی وہ چھانا نہ لے سیا انہوں نے نماز کی تیاری اندار تو ساتھ بیٹھے گناہ گاروں کی نماز رو کے اللہ کو فرما اس واسطے جماعت کر مسجد نبوی کے قریب وہ جگہ خالی ہو گئی جدے وہ جگہ خالی ہو جا جنہوں نے مکان دور حال انہاں ارادہ مطابق ایسا اپنے مکان بیچ دیوا تے مسجد نبوی کے قریب جگہ خالی ہو گئی ہے اتھے جا کے اپنے مکان بنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ نے فرمایا میں سنیا تساں اپنے مکان بیچ کے اتنے نیڑے آنا چاہتے ہو جی ہاں یا رسول اللہ حضور نے فرمایا تکلیف نہ کرو اٹھائی نہ جڑے قدماں نال چل کے آ سولور ہوا نماز کی ادائیگی واسطے اللہ نے انہاں قدماں نو بھی لکھدا رس لکھدا راسی ہر قدم دے بدلے اللہ ایک گناہ مٹا رہے سی ایک دو قدم اللہ کو ایک بڑے ایک قدم تا جڑے ویلے مسلماناں تے کافراں دی فوجاں آگے قدم اگے بڑھے دین تے بھی ہوتا ہو سکتا سا مارے بنا شہید ہو بنا تو وہ اپنے قدم اگے بڑھے دین رب ذوالجلال نے فرمایا ایک قدم میں اللہ نے بڑے پسند تے دوسرے وہ قدم جڑے ویلے نماز کا بلاوا آندا حیا علی الصلاۃ نماز دے بلاوے ہوتے جڑے قدم مسجد کی طرف اٹھتے نماز واسطے رب ذوالجلال نے فرمایا ایک قدم بھی میں اللہ نے بڑے پسند بڑے پیارے ایک قدم بھی وقت اندھیرا ہوئے گا اندھیریاں راتی دے اندر خطرہ ہوتا سپ دا مٹھوئے دا اور کئی چیزاں دا اللہ نے سنے نبی نے فرمایا بشر المشائین بالظلمات الى المساجد بالنور التام یوم القیامہ جڑے لوگ اندھیری راتاں دے اندر مسجد کی طرف چل کے آندے انہاں نوں مبارک ہوئے اللہ انہاں نوں قیامت دے دن کامل نور عطا فرمائے کامل روشنی عطا فرمائے سی اس نور تے روشنی دے اندر پر صراط تو آسانی نال گزر ویسے اللہ تعالی کامل نور و کامل روشنی عطا فرمائے تو دو چیزاں اتنی چیزاں آگیاں پہلی چیز قرآن کریم دی کیا ہے ادا وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ اور انہوں نے خرچ کیا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ کچھ حصہ اس مال میں سے جو ہم نے ان کو دیا جگہ جگہ قرآن فرمائے رزقنا اسعادیا میں کمایا میں نوکری نہ نہیں کمایا ہم نے دیا رزقنا ہم نے رزقنا کیا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَا اور تھوڑا سا اس مال میں سے جو ہم نے ان کو رزق دیا ہماری راہ میں خرچ کیا سرًا وعلانیہ پوشیدہ بھی اور علانیہ بھی چھپ کے بھی اللہ دی راہ کر دیتا علانیہ بھی دیتا چھپ کے اس واسطے دیتا جو نے آقا نے تو بچ بچا جڑے دیگا میں اس کو بھی شرم نہ آوے لکتے اس کو دے دیتا علانیہ اس واسطے دیتا جو لوگ یہ تہمت نہ لاویں جو اتنا بڑا مالدار ہے عشر نہیں دے گا زکات نہیں دے گا اس تہمت تو بچن واسطے عشر تے زکات کو علانیہ دے دیتا فرمایا پوشیدہ بھی دیتا کہ علانیہ بھی دیتا رب ذوالجلال نے تریہاں گلاں کا نتیجہ بیان فرمایا پہلی بات ہے قرآن کی تلاوت دوسری بات ہے نماز کی پابندی تیسری بات ہے اللہ نے دیتے ہوئے مال چو اللہ کی راہ پر خرچ کرنا رب ذوالجلال نے تو نتیجہ بیان فرمایا یرجون تجارت یہ لوگ امیدوار رہے ایسی تجارت کے لن تبور جس میں کوئی خسارہ نہیں یہ ایسی تجارت کر رہے جس اندر کوئی خسارہ اور گھاٹا نہیں نفع ہی نفع کیا نفع لیوفیہم اجورہم قیامت دے دے اللہ انہوں نے پورا اجر دے سی
پورا بدلہ دے سی، نماز کا پورا بدلہ، قرآن کی تلاوت کا پورا بدلہ، اللہ دی راج خاص کا پورا بدلہ دے سی، تے پورے بدلے دے نال فرمایا وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ، اللہ پورے بدلے تو اپنے فضل نال زائد بھی عطا فرمائے۔ جڑا زائد اللہ دے بنا وہ دے بنا جڑا اللہ دی ذات نال بنا، اللہ دی ذات نال۔ اور بادشاہ جو کسی علاقے چاہے تے لکھاں دی گرانٹ دا اعلان کرے تا پچھو لوگ آدھے چنگا بادشاہ ہے بھائی، لکھاں دی گرانٹ دے منہ تے ڈکدی آئی، یہ تا کروڑاں تے ارباں دی گرانٹ دا اعلان کریا کہ نہیں دی قرآن ڈکدی آ، اللہ بادشاہ دا بادشاہ، اللہ بادشاہ دا بادشاہ ہے، اس نے اپنے فضلہ نال جڑا زائد دے بنا وہ انسان دے گڑن بڑھنے چی نہیں آ، انسان دے گڑن بڑھنے چی نہیں آ بنا۔ رب ذوالجلال نے فرمایا اللہ پورا بدلہ بھی دے سی وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ، تے اپنے فضل نال زائد بھی عطا فرمائے۔ جڑا زائد اللہ دے بنا تو انسان دی گنتی اندر ہی نہیں آ سکتا، اللہ تعالی میں عطا اللہ تعالی میں عطا فرمائے وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ، اللہ نے اپنے فضل سے جو زائد عطا فرمانا ہے وہ اللہ نے علم ہے۔ جیسے اللہ نے فرمایا ایک دے بدلے میں ڈال دے سا، جی بھی گھر پڑھ والا ڈال ایک دیا لکھتا، یہ بھی آ گیا، اور ایک بھی فرمایا ایک دے بدلے میں 700 دے سا، ایک دے بدلے کیا دے سا، تو ایک بھی فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جے نو چاسی 700 دا دوڑ کر کے دے سا، 700 دا دوڑ کے 1400 ایک دا کتنا کر کے دے سی، یہ وعدہ کتنا بنا جتنے جتنے اخلاص وعدہ اسی اللہ اپنے فضل جتنی آر وعدہ کرنے سے۔ اخلاص کا معنی خالص اللہ دی رضا والی نیت، اللہ دی رضا والی نیت، اخلاص جتنا زیادہ اسی اللہ اپنے فضل نال اتنا زیادہ کر کے عطا فرمائی سی۔ جیسے واسطے فرمایا اے لوگ، اللہ کے سونے نبی نے فرمایا اے لوگو اگر بعد اس آمن والے لوگ اب میرے صحابہ بچوگا اگر کسی صحابی نے ایک مٹھ جوہ دی، کنک دی بھی نہیں جوہ دی، اگر میرے صحابہ بچو کسی صحابی نے ایک مٹھ جوہ اللہ دی راہ پر خیرات کی دے تے بعد اس آمن والے لوگ وہ پہاڑ سونے دا اللہ کسی نو دے دے وے تے سارا پہاڑ سونے دا وہ تقسیم کر دے وے تے پچھلے آمن والے لوگ اس ایک مٹھ جوہ دا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ جو دیون ان کا ایک مٹھائی لیکن اخلاص وہ پہاڑ سونے تو کیا ہے اخلاص وہ پہاڑ سونے تو کیا ہی قیامت دین حدیث چایا بعض بندے ایسے پیش حسین پہاڑوں کے برابر اللہ کو عجب دیسی تو اکثر یا اللہ اتنا بڑا عجر کیوں آ گیا میں تو کوئی نہیں نیکی کر کے نہ آئے جو اتنا بڑا عجر ہے اللہ فرماسی وہ کھجور دا ایک دانہ جے جاتا ہے فلانے موقع تے دیتا ہے نا وہ دیوڑ ایک ایک دانہ آئی لیکن وہ اندر تیرا اخلاص آئی نا اس اخلاص کو میں بڑھایا تے اسے بدلے میں تم یہ پہاڑوں کے برابر کر کے سوال اللہ تعالیٰ بنی اخلاص کی نعمت اخلاص ہوئے تھوڑا عمل بھی ہے اللہ نے وہ قبول کرے اخلاص نہ ہوئے زیادہ عمل بھی ہوئے تب بھی اللہ نے آپ کو تجربہ کی فرمایا اپنے فضل نہ اللہ ہور بھی عطا فرمائے کیا ہوا انہ غفور شکور اللہ بڑا بخشنہار ہے اور بڑا قدردان اللہ شکور دا مانا بڑا قدردان ہے اللہ کو نہیں ملی نیکی ہنی قدردان یہ نتائے چیزاں دا نتیجہ نتائے چیزاں دا نتیجہ اللہ کی کوشش کی قدر فرمائے سی تے قدر اندر کیا چیزاں دے سی وہ اکے جنت دی نعمتاں دا تذکرہ آ رہا لیکن درمیان اس اللہ نے ایک اور بات بیان فرمائی اس کا بھی ترجمہ نال سنی جاؤ اللہ نے فرمایا والذی اوحینا الیک من الکتاب اے میرے معبود پیغمبر والذی اوحینا الیک من الکتاب یہ جڑی کتاب میں تمہاری طرف بیان فرمائیے اس کتاب کی مراد کیا ہے قرآن مجید والذی اوحینا الیک من الکتاب
یہ جڑی کتاب سب ہوتے بھئی کیتی ہے وہ والا حق کو اے میرا پیغمبر یہ حق کے کیا ہے یہ سچا مذہب یہ کسی کتاب سچا مذہب ہے اور یہ سدھارا یہ کیا ہے حق کے اس سے سچا مذہب ہے اور یہ سدھارا قرآن ہدایت دلا دکھاون واسطے آیا سمجھن واسطے آیا اسا سمجھیا بس قرآن صرف خطب پڑھاون واسطے آیا یا تعلیم دینا واسطے آیا اور کچھ نہیں سمجھا قرآن سمجھن واسطے آیا ہدایت کا راستہ معلوم کرنے واسطے آیا اللہ فرمایا میرے پیغمبر جڑی کتاب میں تو تے نازل کیتی ہے کہ ہے حق کہ حق مصدق لما بین یدیہ یہ پہلی کتاب دی تصدیق کرنا دی پہلی کتاب دی پہلی کتاب تورات انجیل انہاں دی تصدیق کر دیے جڑا مسئلہ انہاں دے اندر آئی تورات تے انجیل اندر وہ مسئلہ قرآن اندر ہے ان اللہ بعبادہ لخبیر بصیر بے شک اللہ تعالی اپنے بندوں کی خبر رکھنے والا ہے دیکھنے والا ہے اللہ بندیاں دی ہر ویلے خبر رکھدا تے ہر ویلے دیکھدا ہر ویلے امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر اندر لکھیا کالا پہاڑ ہوئے اور کالی سیارات ہوئے کتیاں بدلہ دی گرج ہوئے کھڑکار ہوئے تے کالی کیڑی اس پہاڑ کے کھڑی جا رہی ہوئے میرا اللہ اس کالی کیڑی نو دیکھ بھی رہا تے انہیں قدمہ دی خشکار کو سن بھی اللہ ایسا خبیر مسیح اللہ ایو عقیدی اگر پختہ ہو جاوے زانی زنا کرنے سوچے اللہ مجھے اس بد کرداری دیکھ لیا زنا کر سے چور سوچے اللہ دیکھ لیا چوری کرے سی میں سمجھ آئی دے مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک حکایت کی پر سلطان محمود غزنوی ہجری بھیس بدل کے شاہی لباس اتار کے آپ لباس پہن کے وہ شہر نے گشت اٹھتے نکلیا یہ مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے حکایت کی شہر نے گشت اٹھتے نکلیا جلے شہر نے گشت اٹھتے چلیا ابو چورہ دی ایک چوری بیٹھی آئی چوری رستے مشورہ کر دی ہوئی سلطان محمود غزنوی بھی انہوں نے بچ بچ کے بیٹھ گئے نہ تو کون ہے سکبر بھی تو سجا بتا میری اللہ تعالی بتا دیا انہاں سمجھا یہ بھی سارا کوئی چور پھرا ہے سارا کوئی یہ ہے چور پھرا ہے انہاں کہا چلو سارے کٹھے تھی گئے چوری ہم کرنی ہے تے جیڑا کہہ کوئی کمال ہے تے ہنر ہے نا اپنا وہ کمال تے ہنر دسو اپنا وہ کمال تے ایک کام کیا بھائی میں نے ناک کرتا تھا مجنو والی خاصیت میں نے ناکچ کہنی خاصیت ہے مجنون گر گئے تو بھائی لیلا مر گئی یہ قبر ہے لیلا دی آنکھیں نہیں یہ قبر ہے یہ قبر ہے آنکھیں یہ نہیں جلے لیلا دی قبر آئی نا آنکھیں یہ قبر ہے لیلا یہ قبر ہے اس نے مٹی سنگی ہم جو مجنون کو کنم ہر خاک کرا خاک لیلا را بیابم بے خطا ایک کاکا تھکا میں نے نک دے اندر ایک خاصیت ہے میں مٹی سن کے دس دینا درش جاتے خزانہ ہے یہ میں نے دوسرا سارا چنگا سکی پتہ ہی نہ کچھ بڑی کے خزانہ پیا سمجھ آئی دے توحید کو یہ نہ سمجھا کہ وہ کوئی آنے پر میں یہ فرضیاں ہونا ہے کہتا کہ ہونیاں یہ ہونیاں فرضی ہونیاں استاد بیٹھا پڑھا ہے کہ سکول کوئی چور گزریا قدرتی ریاضی پڑھا ہے استاد اپنے 5,60,700 پیٹے وچ جمع کرو 3,02,125 اس کا واہ موج پڑی ہے تو بڑا پیسہ پیا رات میں آیا نا کتھائی قلم ٹوٹی ہوئی پئی ہے کتھائی دوات ٹوٹی لوگ آ گئے کتھائی لے گئے لوگ آ گئے مجھے نہیں وقت آیا نا بات استاد نے آپ رقم کا حساب بیٹھا کرے وقت رات نہیں آیا بھائی شہری کو قلم کے دوات کے میں شہر میں بھی نہیں الفانی کھول کھول کے دکھائی شہر
تیجے دی وقت آیا وقت حساب شروع اس اکوا استاد کور بیٹھا میں نہ اتنے شہری کا نہیں تیجے دی تو بکواسن لگا ہویا اس کا بچہ ہو رہا نیڑے آ رہا نا اس کا بچہ اتنے زبانی جمع کرتی ہے شہر میں کائی دیکھئے یہ حکایتاں فرضی ہونی آن حکایتاں یہ ہونی آن یہ ہونی آن فرضی ہونی آن مطلب میں وجہ سے کچھ فتوہ لا رہے بھائی استاد ایک یہ مسئلہ کر میں نے ایک گانا رہنے سے کوئی نہ کوئی نکتہ سمجھاؤنا ہونا یہ ہونا ایک تاکہ ہماری نک جڑی ہے نا وہ دے وچے خاصیت میں سن کے دسا دینا میں اتنے خزانہ دوجی آکیا میرے قدمے چے خاصیت ہے کتا بھوکے نے تمہیں دسینا ایک پیا ٹھیک ہے نا سارے چورائیں اپنی میں خاصیتہ بیان کی لفظیاں ہیں یہ جنہ آیا ہے سلطان محمود انہاں کہ میں تو نماز تو ڈاسا تیرے اس کے خاصیت اس ساکیا ملی داڑی چے خاصیت ہے جلے مجرمان پھانسی دے گھاٹ تے لے ونے نا تے ملی داڑی رحمت نال حل ونے تو وہ رہائی پاؤ یہ پہ ہمیں دیں یہ میری داڑی چے خاصیت نا کہ تو سب تو افضل نبے ہی کر وسے کنک سا میں داڑی حلا کنک سا چھوٹے میں سامون کا چوری کا شوق تھی یہ تھی گئی ہے شوقی تھی گئی ٹور پر جلے ٹوریٹ نا اب وہ کتا بھاؤ گیا کتا انہاں کہ ہاں بھائی تے جو آکیا یہ کتا بھاؤ گیا تھا میں پتہ لگ بدا بھائی کے پیا تھا تو رس کتا کے پیا تھا اس نے کیا کتا اے پیا تھا جو بادشاہ بھی تورے نال ہوتا تھا کتا کے پیا تھا اور بادشاہ نے بتایا سلطان محمود غزنوی کونے سمجھی کے پچھلے کے ساتھ چھوڑی گئی کتا اے پیا تھا بھائی بادشاہ بھی تورے کے بندہ مولانا روم رحمت اللہ علیہ کیا کل توازے تھی گئی آئی لیکن لعنت کے رانا وہ اکر تے پردے پا لیتا اکر تے کی پا لیتا پردے پا لیتا گل تک کھل گئی ہے سارے پتہ لگ گیا ہے بادشاہ نال ہوتا لیکن لعنت کے رانا وہ اکر تے کی پا لیتا پردے پا لیتا انہیں چوری کی تھی چوری کر کے آونا کا چلو بنا بادشاہ دے محلے بادشاہ دے محلے کو چوری کی تھی مال بڑھ دیتا خرچ بل گئے بادشاہ دی بل گئے صبح بادشاہ کو بڑھا دیتا پولیس بھیج کے سارے دبا دیتے بادشاہ نے سارا قصہ کر سنایا بھائی ان گواہ کی لوڑی کو بھی بادشاہ خود تو دے دیتا اس مقدمے گواہ کی لوڑی کر بھی بادشاہ جو خود دے دیتا ہے کری ضرورت ہے بادشاہ ان فاصلہ ہو گئے کہنے دیتا لیکن جڑے ہاں ایک بندے میں چیز آکے میں گل چھوڑ گیا ایک چوری آکے آئی اور انہیری رات جنہوں میں دیکھ بھی نانا میں نے اکی جے خاصیت بہار کی اسموں سے آنگی بہار کی اسموں کے کتنا باقی سارے چورانی اور ان کی چھٹیاں بدیاں ہویا تے پاسی گھاٹ دے آنے پہ سارے میں پسینے چھٹی ہوئے یہ جڑے آکے راتی جنہوں دیکھا بہار کی سیاح کتنا یہ کچھ مطمئن یہ کچھ مطمئن ہے یہ جلے آیا نا یہ سکیا یہ اگر اجازت ہو میں تو میں حکاز کرا سلطان محمودہ کہتا وہ سکیا جی میں کوئی واقعی آئی بھائی میں راتی جب میں حیرت دے کتنا بہار چکے کتنا سیاح کتنا میں سیاحتی بیٹھا میں کیا بیٹھا سیاحتی بیٹھا رابی کون سیاحتا تو بہار کی کیا ہے سیاحتا کہ تو سب فرمایا کہ میں نے اس ہنر یہ ہے تو میں اپنی داڑھی کو حرکت دے گا تب مجرم رہائی پاؤں مجرم کہتے ہیں دن مہربانی کرو اسانی جہاں جتنا نکل دیئے تھے نہ مردی ہے کہ آپ کی داڑھی کو حرکت دے تو اسان رہائی پاؤں سلطان محمود حسبیہ تو سکت والے سارے جرم دے رہے ہیں تو انہوں کختہ دار نے لے آئے صرف اس ایک بندے دی آنکھ کی من حیان دا جیرے دی آنکھ نے راتی میں نسے آتا جیرے دی آنکھ نے اس کی اکھی دی من حیان ہے اس میں چھوڑے نہ دے تو ہانو بھی مولانا روم رحمت اللہ علیہ کی لکھیا ہے اس سے جو ایک گلتا یہ ثابت ہوئی ہے ہر مجرم جرم کرنا دا وہ اختیار رکھے بھئی بادشاہ مجھے کی نامے میں دے دا پیا ان اللہ بیوادی لخبیر بصیر ہر مجرم کیا کرے
بادشاہ حقیقی مینوں بادشاہ حقیقی مینوں دے دا ہاں رہائی طرح ہونی ہے جڑے دی اکھاں نے رات کی تاریخ وچ اللہ نوں سیا تہجد کی نماز پڑھی خفتہ کی نماز پڑھی راتی اللہ دے سامنے رویا یہ راتی اللہ دے سامنے رومن اللہ دی بارگاہ وچ آسی تا اللہ فرماسی جیڑی اکھ میں رات کی سیان دی رہی ہے میں اللہ کی ساکھ پر گیا یا اللہ تو ان اللہ خبیر بصیر اللہ اپنے بندوں کی خبر رکھنے والا ہے دیکھنے والا ہے یہ آیت بھی اگر انسان اس وقت یقین کر لے وے تب کوئی مجرم جرم کرنا والا جرم دے قریب ہی تو اللہ نے فرمایا اے میرے پیغمبر یہ کتاب اساں تے وہی کیتی ہے یہ حق کے یہ پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے آگئے اگلی بات ثم اورثنا الکتاب الذی اصطفینا من عبادنا انہیں جملہ تمہارے بارے آئے جملہ تمہارے بارے آئے رب الجلال نے فرمایا ثم اورثنا الکتاب پھر ہم نے وارث بنایا اس کتاب کا ان لوگوں کو جن کو ہم نے چنا اپنے بندوں میں سے رب الجلال نے فرمایا میرا مدنی جڑی کتاب میں تو نازل کیتی ہے یہ کتاب حق ہے تو اس کتاب کا وارث میں انہاں لوگوں کو بنایا جنہاں میں اللہ نے چنیا اس والا سارا چناؤ ہوتا انتخاب اسے ووٹاں چننے آ کے نہیں چنتے ایک چناؤ کہتا ہے اللہ ایک چناؤ کہتا ہے اللہ نے فرمایا ساری مخلوق بندے کا سارے میری مخلوق کے سارے دنیا دے انسان میں اللہ کی مخلوق ہے مگر خود کتاب دا وارث میں بڑا رو بڑے نا جے کو چوندا کتاب دا وارث میں بڑے نا جے کو کتاب دے وارث کون ہے یاد رکھو جنہاں لوگوں نے قرآن کے مطابق عقائد بنائے توحید العقیدہ بنایا وہ سارے لوگ کتاب دے وارث گل سمجھ آئی یہ فوری وارث پیر وارث جنہاں لوگوں نے بھی قرآن حدیث کے مطابق عقائد بنائے وہ سارے کتاب دے کے ہیں نا وہ سارے کتاب دے کے ہیں نا ثم اورثنا الکتاب الذی اصطفینا ہم نے کتاب کا وارث ان لوگوں کو بنایا جن کو ہم نے چنا ایمان والے بندے اللہ نے ہاں چنے اللہ نے ہاں کی ہے نا اگلے ترجمے میں غور کرو وَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں بازے ہوئے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اصحابے چنے ہوئے بندے چکی بازے ہوئے جنہاں اپنی جانوں پہ ظلم کیتا یعنی انہوں نے گناہ زیادتے نیکیاں چھوڑیاں یہ لوگ بھی چنے یہ وہ بھی چنے ہوئے جنہوں کا ایمان قرآن حدیث کے مطابق ہے لیکن گناہ زیادے اور نیکیاں چھوڑی وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ اور بازے وہ ہے جو بیچ کی چال چلنے والے جن کی نیکیاں سے گناہ برابر جن کی نیکیاں اور گناہ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ اور بازے وہ ہے جو نیکیوں میں سبقت لے جانے والے اللہ کی توفیق سے بازے وہ ہے جن کی نیکیاں دی بھرمائے گناہ ہے نہیں یہ کا معمولی جویں انبیاء اولیاء اپنے یاد گناہ ہے نہیں اولیاء انہوں نے نیکیاں بہت زیادہ تے گناہ ملنا اتنے ہی لوگ کتاب دے وارث اتنے ہی لوگ کتاب دے کے ہیں نا وارث جنہوں کا ایمان صحیح ہے اور اس کے بعد گناہ رب الجلال نے فرمایا ذالک هو الفضل الکبیر یہ کتاب کا وارث بننا اللہ کا بہت بڑا فضل ہے اللہ کا مبارک کرنا لوگوں جنہاں لوگوں نے اللہ توحید العقیدہ عطا فرمایا رب الجلال نے فرمایا ایک نہ ہوتے میں اللہ کا حکم عطا کی ہے جنہاں نے توحید العقیدہ رکھا ان لوگوں سے میں اللہ کا حکم عطا حدیث سے آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیری فریق جنت تیری فریق کے میں سے سابق بالخیرات نیکیوں میں شفقت کرنے والے اول والے جنت کے چلے ہوئے درمیانی چار والے جن کی نیکیاں گناہ برابر اللہ انہیں معاف فرما دے سی تے تیسرے درجے والے کوئی ڈھاکے پھاکے بہشت کی ضرورت ہے
جنت اختیار ہوتا جنت جو تو جس کو اللہ توحید کا عقیدہ دیتا وہ اس عقیدے کو نعمت سمجھے آپ یہ عقیدہ پکائے کہ اپنے بچیاں کو نہیں پکا اپنے گھوڑ کو آ گئی مزدوری یہ اللہ فرمایا یہ ایسی تجارت کر رہے جس تجارت کی خسارہ کو نہیں نفع ہی نفع وہ نفع کیا ہے وہ نفع کا تذکرہ آ رہے ہیں جنات عدن يدخلونها ان کے لیے عدن کے باغات ہیں جنت کے باغات ہیں کہ جنت داخلوں سے اللہ جنت کے باغ دیسی جو حلون فیہا من عصابر من زابر انہوں سونے دے کنگن پہنائے ویسے اور مجھے بات فرمایا ولولوا موتیوں دے ہار پہنائے ویسے ولباسہم فیہا حریر اللہ دے ریشم کا لباس پہنے اللہ تعالیٰ آمین سونے دے کنگن موتیوں دے ہار اور ریشمی لباس اللہ یہ چیزیں عطا فرمائے دل جنت میں پہنچ ویسے وقال الحمدللہ الذی اس وقت تک سے الحمدللہ الذی سب تعریفاں مصلی واسطے اصحاب عقل حزنا جس نے سارے غم دور کر دیتے سارے غم دور ہو گئے ان ربنا لغفور شکور سارا رب بڑا بخشنہار اور بڑا قدردان ہے اللہ نے ساری نیکیاں دی قدر کی تھی الذی احلنا دار المقامہ جس نے سانو پہنچایا ہمیشہ دامن علی گھر اپنے فضل نال جنت ہمیشہ دامن علی گھر اپنے فضل نال اتنے پہنچایا لا یمسنا فیہا نصب اتنے سانو کوئی پریشانی نہیں کوئی تھکاوٹ نہیں خوشیاں ہی خوشیاں ہیں لیکن اتنی خوشیاں کرتے انہوں میں نام دوسری فریقہ بس دو ترائے منٹ ختم کرتے ہیں آگے دوسری جماعت آ گئی الذین کفروا اور جن لوگوں نے کتاب کے عقائد کا انکار کر دیا قرآن کے مسئلے نہ منیا توحید کا انکار کر دیتا لہم نار جہنم ان کے لیے جہنم کی آگ ہے اللہ فرمایا دوزخ کی آگ میں تیار فرما رکھی ہے لا یقضا علیہم فیموتوا انہوں نے موت کا فیصلہ نہ اسی کے مر جاویں گا اللہ موت کا فیصلہ نہ کرسی کے مر جاویں گا زندہ راسل جلدے راسل لا یخفف عنہم من عذابها جہنم کا عذاب ہولا نہ اسی عذاب روز بروز بڑھتا ویسی کذالک نجزی کل کفور رب جلال نے فرمایا ہر ناشکر کہ ہر کفر کرنے والے کو سائنکیاں سزا دسا دوزخ کی اپنی سزا دسا جلے دوزخ اندر پہنچ ویسے وہم یسترخون فیہا اس دوزخ اندر چیخا مار مار کے رو رہے ہو دوزخ چیخا مار مار کے گئے ہو رو رہے ہو کہ آخرے ہو ربنا اخرجنا اے رسال رب سانو دوزخ چو نکال نعمل صالحا اصل وعدہ کر دیا جو ہن نیک اعمال کرسا اللہ ایک دفعہ دوزخ چکا ڈر اصل نیک اعمال کرسا اچھے اعمال کرسا غیر الذی کننا نعمل انہا عملہ کن علاوہ تیرے پہلے کرتے رہا تیرے پہلے پہلے تے کرتے کم کرتے رہا اللہ انہوں دے دے رہی نبی سارا وعدہ کر دیا انہوں چکے کم کرسا ایک دفعہ جہنم میں چکا ڈر یہ جنہیں ملے چیخا مار مار کے رو رو کے درخواست کر سے اللہ کی طرف جواب آسی اولم نعمرکم ما یتذکر فی من تذکر اور میں تو اتنی عمر نہیں دیتی جو اس عمر دے اندر سمجھانا لا سمجھ سکتا ہے میں تو اتنی عمر دیتی ہے جو اندر سمجھانا لا کہتا سکتا ہے سمجھو قرآن دی ہے اللہ پرویسی ان کی چیختے تھے اور رونے ہو میں تو اتنی عمر دیتی آئی جو اس عمر دے اندر سمجھانا لا کہتا سکتا ہے کیتا ایک مانا وہ شریف نے کیتا میں تو مقادر کیتا آئی میں تو کیتا آئی کتنے تک زندہ رکھا ہے جو سمیر بڑھ گیا ہے بالغ ہو گیا جلے بندہ بالغ ہوتا نا کتنی عقل اس کو دے دیتا جو بندہ یہ سب انداز یہ صحیح یہ چکا تے بالغ کا معنی نہیں ہے بالغ کا معنی ہے پہنچنے والا یعنی اب اتنی عمر کو پہنچ گیا ہے کہ اب اس سے پوچھا جائے اب اس سے بچپن کی کوئی غلطی اللہ نہ پوچھی تو یہ بالغ ہو گیا انہیں غلطیاں اللہ کیا کرنا
تو اللہ فرمائے میں تو اتنی عمر دیتی آئی جو اس عمر کے اندر سمجھانا لا کے کر سکتا ہے سمجھ یعنی میں تو بالغ عمر تک کیا رکھا ہے زندہ ہے. بعد نے لکھیا جڑے اندر زندہ ہے اللہ فرمائے میں تو 40 سال تک زندہ رکھا آئی جو بندہ جلے 40 سال کا ہوتا اس نے عقل کامل ہو. عقل کے ہوئے دیئے اس واسطے جو جوش جذبات ٹھنڈے ہوئے تھے جڑے جوش جذبات عقل کو مغلوب کر دیا عقل کامل ہوئے دیئے جوش جذبات ٹھنڈے ہوئے باقی انسان جڑا کبھی نہیں اٹھتا سوچ سمجھ کے اٹھے جوانا دن بھڑ دیا سونے برے دیا اٹھ دیا دن نہیں بڑے کوئی بھڑ دیا یہ کوئی یہ بڑھنا دلے جوان ہے کوئی یاد ہے میں تقریر کو قتل کر نہیں کرتا ان دلے قوت یاد آتا ہے کوئی بھڑ دیا اور عقل کے ہو گئی ہے کامل عقل کے ہو گئی ہے اللہ فرمائے میں تو 40 سال میں زندہ بعد میں آکیا اللہ فرمائے جڑے 60 سال نو پہنچے ہو میں تو 60 سال میں زندہ رکھیا اتنی عمر پر تو سمجھنا چاہے آتا نہیں کر سکتا ہے سمجھ لیکن سمجھیے دین سنے اور چیخا مارن کا کہنا پڑتا ایک دلتا یہ جو میں تو اتنی زندگی دیتی آئی تو اس سے سمجھنا چاہے آتا سمجھ سکتا ہے. آج دوسری گل کے لئے وَجَاكُمْ نَصِيرٌ آپ تمہارے پاس ڈرانے والا بھی آیا تھا میرا پیغمبر بھی آیا ہے جس نے تمہیں دین سنایا ہے پیغمبر کے بعد حق کا عالم سچا عالم وہ بھی جاکم نذیر اس نے آ کے تم دین سنایا ہے اور توحید سنائی ہے گناہ تو روکے آئی آقام دی پابندی دا مسئلہ نسی آئی لیکن تو سماپ تیسرا معنی مفسرین نے کیا جاکم النذیر تمہارے پاس ڈراوا بھی آ گیا ڈراوے تو باپرا دے بالا دا سفید ہونا بالا دا کیا ہونا داڑھی دے بال سفید ہو گئے سر دے بال سفید ہو گئے یہ ڈراوا آئی کہ ہن تیری دنیا تو گرن دا وقت نیڑے آ گیا آ گیا تبدیلیاں شروع ہو گیا دنیا کو کوچ کرنے کا وقت نیڑے آ گیا سمجھ جا آخرت کی تیاری شروع کر دے یہ ڈراوا بھی آیا ہے تو چوکنا نہیں ہویا تے نہیں سمجھیا فسوقو ہن چیخا مار کے رو نہیں فسوقو جہنم کا عذاب چکھتے رہو فما للظالمین من نصیر تو سارے ظالم دا کوئی مددگار نہیں آج پر کوئی بچانا لا نہیں تمہارا کوئی مدد کرنا لا نہیں ہمیشہ ہمیشہ جہنم دیا کچھ کے راسو جب دے رہے تو خلاصہ درس قرآن کا یہ نکلیا کہ اللہ نے اس مقام میں کتنی چیزاں بیان کی کا ترائے چیزاں پہلی چیز دوسری چیز نماز کا قائم کرنا تیسری چیز اللہ دے بستر مال اللہ دی راہ پر خرچ کرنا یہ ترائے کام جنہاں لوگ کر دیتے اللہ نے فرمایا یہ ایسی تجارت میں کر دے یہ دے اندر کھاتا نہیں نفع ہے اللہ تمام مسلمان مردات عورتوں میں ترائے کام کرنے کی توفیق اور اپنی بات کا عشق ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم صلى الله